بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ حال ہی میں امریکہ میں جوہری مواد کے تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر کی مجموعی صورتحال پر ایک رپورٹ شائع کی گئی، جس میں پاکستان اپنے جوہری مواد کا تحفظ کرنے اور اس بارے میں ضابطۂ کار پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں اس فہرست پر 19ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ نیشنل تھریٹ انیشیٹو کی سن 2020 کی اس رپورٹ میں پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک میں جوہری مواد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خاصی محنت کی گئی ہے اور اس بارے میں اقدامات پر عمل درآمد کرنے میں بھی بہتری آئی ہے۔ اس رپورٹ کے شائع ہوتے ہی پہلا سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اس رینکنگ کی کیا اہمیت ہے اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ پر فرق کیا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ NTI انڈیکس کیا ہے۔ نیشنل تھریٹ انڈیکس امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC میں قائم ایک ادارہ ہے جو دنیا کے 170 ممالک کے جوہری ہتھیاروں پر تحقیق کرتا ہے۔ یہ ادارہ خود کو نہ صرف جوہری ہتھیاروں کا مخالف بتاتا ہے بلکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام کی کوشش میں بھی مصروف عمل رہتا ہے۔ یہ ادارہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے خطرات کے بارے میں سالانہ رپورٹ بھی شائع کرتا ہے، جس سے یہ تعین کیا جاتا ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے حامل ممالک ان اثاثوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور یہ اقدامات ضابطۂ کار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ فزکس کے سابق پروفیسر ڈاکٹر AH نیر نے کہا کہ NTI ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور دنیا بھر میں ان کے تجزیوں اور رپورٹس کو مانا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نیوکلیئر فزسٹ پروفیسر ہود بھائی کہتے ہیں کہ یہ سب اعلانیہ طور پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹیم نے یہاں آ کر معائنہ کیا ہو۔ یہ رپورٹ سرکاری ذرائع سے بات کرنے کے بعد بنائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ملک ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے جوہری پروگرام کی مختصر تاریخ پر۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1970 کے وسط میں پاکستان نے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے یورینیم کی افزودگی کا پروگرام شروع کیا، جس کے ذریعے پاکستان جوہری ہتھیار بنانا چاہتا تھا۔ ان ہتھیاروں کو بنانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جاری کشمکش کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھارت کے جوہری تجربوں کے کچھ عرصے بعد ہی پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی تجربات کیے، جس کے بعد پاکستان ایٹمی صلاحیت کی حامل ریاستوں میں ہونے لگا۔ NTI نے اپنی بیشتر رپورٹس میں پاکستان کے تیزی سے بڑھتے ہوئے جوہری مواد اور پاکستان کی نان پرولیفریشن ٹریٹی یعنی NPT ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے میں شامل نہ ہونے کو خطرے کی علامت کہا ہے۔ اگر تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کے جوہری اثاثوں اور ہتھیاروں کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی اور کہا جاتا رہا کہ یہ ہتھیار شدت پسندوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہے۔ پھر جب نومبر 2001 میں شمالی کوریا نے جوہری ہتھیار بنانے کی تصدیق کی تو اس وقت پاکستان پر الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان نے مبینہ طور پر میزائل اور دیگر ہتھیار حاصل کرنے کے عوض شمالی کوریا کی مدد کی ہے۔ اس بارے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر نے کہا کہ پاکستان میں لوگوں کو بہت تشویش ہوتی تھی کہ یہ ایٹمی اثاثے شدت پسندوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بد امنی تھی۔ مختلف شہروں میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے تھے، سابق قبائلی علاقوں میں اور سوات میں حکومت کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ اس وقت خطرہ دو قسم کا تھا، ایک ان جوہری ہتھیاروں کے پھیلنے کا اور دوسرا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے جوہری مواد کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ تو ڈاکٹر نیر کا کہنا ہے
کہ عالمی قوتوں کی جانب سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر تحفظات اور الزامات کے بعد پاکستان نے اس ضمن میں وقت کے ساتھ کچھ اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سن 2002 اور 2004 کے دوران پاکستان اس حوالے میں عالمی قوتوں کے خاصے دباؤ میں رہا۔ پاکستان نے پھر ایسے قوانین اور ضابطۂ کار بنائے کہ اگر کوئی جوہری ہتھیار ملک سے باہر جاتا ہے یا باہر سے ملک میں آتا ہے تو اس بارے میں ایک مکمل طریقہ کار موجود ہو تاکہ اس حوالے سے کچھ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہ ہو بلکہ دنیا کے سامنے ہو۔ دوسرا خطرہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے منسلک تھا، جس میں جوہری ہتھیار کا حادثاتی طور پر لانچ ہو جانا، چوری ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ اس خدشے کے نتیجے میں ملک کو عالمی اداروں کو یہ یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ ان کے ملک میں موجود جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ NTI نے بھی کئی بار پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگنے کے بارے میں نہ صرف اپنے خدشات کا اظہار کیا بلکہ اب تک یہ ادارہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف ہے۔ پاکستان نے ان تمام تحفظات کو دیکھتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کے لیے ایک خصوصی اٹامک اسٹریٹجک پلان ڈویژن فورس قائم کی۔ ڈاکٹر نیئر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے پھر دنیا بھر کے ممالک کو اس بحث میں شامل کیا کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہے، اور پھر سن 2000 سے 2010 کے درمیان مختلف ورکشاپس، سیمینارز کیے گئے جہاں ماہرین کو بلا کر ان کی رائے لی گئی تاکہ ان سے سیکھا جا سکے کہ اس پروگرام کے تحت نظام میں مزید بہتری کہاں اور کیسے لائی جا سکتی ہے۔ معین الدین حیدر کا کہنا تھا کہ یہ حفاظتی اقدامات مختلف سطحوں پر مشتمل ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک مضبوط نظام قائم کر لیا۔ اس دوران لوگوں کا اعتماد بڑھا کہ یہ واقعی بہتری لانا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کن اقدامات کی بنیاد پر رینکنگ کی گئی۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی دو بنیادی جہتیں ہیں، ایک اس کا استعمال پرامن مقاصد کے لیے کرنا اور دوسرا اس کا اسٹریٹجک پہلو ہے۔ چونکہ پاکستان NPT کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کے پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا پہلو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے اس وقت 4 ری ایکٹرز میاں والی ڈسٹرکٹ کے چشمہ علاقے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اسی طرز کے 2 اور کراچی میں لگائے جائیں گے۔ اب ان ری ایکٹرز کے ڈیزائن کی منظوری سے لے کر اس کا ڈھانچہ اور پھر اس کا کام، حفاظتی اقدامات، ری ایکٹرز پر کام کرنے والے لوگوں کی ٹریننگ، یورینیم کا فیول لگنا، ری ایکٹرز کا چلنا یا بند ہونا، اس فیول کی سٹوریج اور اس کا اخراج کرنے کا تمام تر کام IAEA کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے منسلک نیوکلیئر ماہر سید محمد علی نے بتایا کہ دنیا بھر میں 434 کے قریب نیوکلیئر ری ایکٹرز کی تمام تر نگرانی IAEA کرتا ہے۔ پاکستان کا IAEA کے ساتھ اشتراک تیسری دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا پروگرام ہے۔ ری ایکٹرز کا کام اور قابلیت اور اس سے منسلک ٹریننگ دیکھنے کا کام IAEA کرتا ہے۔ انہیں پرامن جہتوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے ذریعے طبی علاج، بجلی بنانا اور زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سید محمد علی کے مطابق پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اس وقت 18 ہسپتال کینسر پر تحقیق، اس کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے کام کرتے ہیں۔ سید محمد علی نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 8 لاکھ کے قریب کینسر کے مریضوں کا ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ان 18 ہسپتالوں میں علاج کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ایٹمی ٹیسٹ کے بعد ایک پلاننگ ڈویژن کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے نتیجے میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت اس ادارے کو قائم کیا گیا اور اس کمیٹی کا چیئرمین پاکستان کے وزیر اعظم کو بنایا، جو NCA ایکٹ کے آرٹیکل 4 کے تحت ہوتا ہے۔ NCA کے قوانین کے تحت پاکستان کے اس اسٹریٹجک ڈویژن کا کام ملک کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرنا اور اس کے استعمال کے لیے ہونے والی پلاننگ کو ممکن بنانا ہے۔ اس پلان کے تحت
اس ایٹمی پروگرام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا جائے اور ساتھ ہی اس پروگرام کی مختلف جہتوں کو پلاننگ کے تحت چلایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس رینکنگ کا کیا مطلب ہے۔ اس پس منظر میں یہ رینکنگ آنا اور اس میں پاکستان کے حفاظتی اقدامات کی پذیرائی ہونا ایک خوش آئند بات سمجھی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر A.H. نیّر اس بات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک مستند ادارہ ہے جو کئی برسوں سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس ادارے کا غیر جانبدار ہو کر رینکنگ دینا اچھی بات ہے۔ دوسری جانب پرویز ہود بھائی اس سے متفق نہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں تک اس رینکنگ کی بات ہے تو جو اسٹریٹجک پلان ڈویژن فورس اس ادارے کو بتائے گا یہ ادارہ منوعاً وہی مان لے گا۔ تو اس رینکنگ کے لیے ایٹمی تنصیبات کا جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ باہر سے اس جوہری پروگرام پر کسی طرح کی نگرانی نہیں ہوئی۔ بہرحال پاکستان اور انڈیا کی رینکنگ کو دیکھیں تو پاکستان کا نمبر 19واں ہے اور انڈیا کا 20واں، یعنی پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور محدود وسائل کے باوجود انڈیا سے بہتر پوزیشن پر ہے، جس پر ہمیں فخر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔